السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آج 3 دن کے ٹریننگ سیشن کے بعد آپ کو ٹیچرز میں کیا پازیٹیو چینجز دیکھنے کو ملے؟ الحمدللہ یہاں پر جے کے میموریل اسکول میں ہم نے 3 دن کا یہ سیشن لیا اور سب سے اہم چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ پہلے دن سے ٹیچرز بہت زیادہ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ جو کچھ وہ سیکھیں گے اس کا امپلیمنٹ کریں گے، اور ٹیچرز سے ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ وہ ہمیں یہاں پر سننے کو ملا کہ انہوں نے گھر جا کر بھی اس کا ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ کلاس روم میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مطلب آخری دن میں اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ پچھلے 2 دنوں میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہ انہیں یاد بھی ہیں، ان کے ذہن میں بھی ہیں، اور وہ اس کو پوری طرح کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ایک لائن میں ہم کہیں کہ ہمیں کیا امپرومنٹ دیکھنے کو ملا، تو سب سے بڑا امپرومنٹ اور سب سے بڑی چیز یہی ملی کہ وہ اس کے لیے پوری طرح تیار بھی ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں. جی سر، جے کے اسکول کے ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ 3 دن کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کو؟ جے کے اسکول کے ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ یہ 3 دن کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا، اس لیے کہ دیکھیں جب ہم کہیں پر بھی کام کرنے کے لیے ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں اور ٹیچرز کا انوالومنٹ اگر اس کے اندر ہوتا ہے، اور سب سے خاص چیز یہ کہ وہ بالکل فری مائنڈ کے ساتھ وہاں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنا پارٹیسپینٹ بھی دیتے ہیں اور اپنا پریزنٹیشن گویا کہ نوٹس کراتے ہیں کہ وہ وہاں پریزنٹ ہیں، تو اس سے ہمیں بھی ایک نیا کانفیڈنس ملتا ہے اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جب بھی کہیں پر جانا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ٹیچرز کی ان کے بیہیویئر یا ان کے پارٹیسپینٹ کو دیکھ کر کے بہت سی چیزیں اور زیادہ بتانے کے لیے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہیں. تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پر. جی سر، اور جو جے کے اسٹاف اور یہاں کا جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ یہاں پر ایک خاص چیز میں نے جو نوٹس کی ہے، اور یہ میری ایک عادت ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایز اے ٹرینر ہی میں جاؤں، اگر میں وزٹ بھی کرنے جا رہا ہوں یا کسی سے ملاقات بھی کرنے جا رہا ہوں تو میں ایک چیز اکثر نوٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر اسٹاف میں آپس میں ان کا کنیکشن کیسا ہے، اور پھر مینجمنٹ کے ساتھ ان کی ٹیوننگ کیسی ہے. تو یہاں پر میں نے ہمارے ڈائریکٹر سر کو دیکھا اور ٹیچرز کو دیکھا کہ ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت بہترین ہے. اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ، یا ضروری نہیں کہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہی ہو، کوئی بھی کمپنی بھی اگر ہوگی، کوئی آرگنائزیشن بھی ہوگی، اس کی کامیابی کا ایک یہ بہت بڑا راز ہوتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ میں، اس کے اسٹاف میں ایسی بہترین کنیکٹیوٹی ہو اور بہت اچھی ٹیوننگ ہو. وہ یہاں پر دیکھنے کے لیے ملی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز آگے بھی بنی رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اور کامیابی بھی دے. تھینک یو سو مچ سر. سر، جو اسکول کے پیرنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے ٹیچرز کی، چونکہ ہم ٹریننگ اسی کی کر رہے تھے، تو سب سے پہلے ٹیچرز کے لیے کہ انہیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ٹیچنگ ایک امانت ہے، اور یہی امانت عبادت بھی بنتی ہے، اور یہی چیز پورے معاشرے کی کامیابی گویا کہ اسی پر بیسڈ ہے، اس پر دار و مدار ہے. تو ٹیچر کی بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس رسپانسبلٹی کا احساس ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا رزلٹ بہت اچھا آنے والا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، یہ 2 احساس ٹیچر کو اگر پیدا ہو جائیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. پھر دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں پیرنٹس کے لیے. حالانکہ تربیت میں سب سے پہلا رول پیرنٹس کا ہوتا ہے. پیرنٹس کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں کیا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اچھے بچے بنانا تو چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے بہت اچھے اور بہت کامیاب بنے، لیکن نہ ہم گھر میں وہ ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، نہ ہم اس طرح کا ایٹماسفیئر دے پاتے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہے. تو پیرنٹس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، اور پیرنٹس بھی اس بات کو یاد رکھیں، یہ تو حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کرا تھا، تربیت صحیح کری تھی یا نہیں کری تھی، ان کو یہ کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پر جہاں تک بات ہے اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے، ایک ٹین ایج میں آنے کے بعد یا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد بچہ خود سمجھتا ہے اور اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے. اسے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں ڈسٹرکشنز بہت ہیں، سوشل میڈیا ہے اور بھی بری چیزیں، گویا کہ ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. اب آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے ٹائم کو سمجھتے ہوئے اگر اس کو یوٹیلائز کر لیں تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر گمراہی کے راستے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر.